آپ نے مرتضیٰ بھائی 3-4 باتیں کہہ دی ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ باغ فدق جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق تھا، جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، اور یہ کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرتضیٰ بھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ ان کا خود کا قول تھا یا اللہ کے رسول کی حدیث انہوں نے پیش کی تھی؟ انہوں نے اپنے سے بنایا ہوا تھا جی، اپنے سے بنایا، ہمارے حساب سے جھوٹا دعویٰ تھا، انہوں نے جھوٹی حدیث منسوخ کی تھی۔ درست ہو گیا۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے بات کہی ہے، جھوٹا دعویٰ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیث ہی جھوٹی ہے تو فاطمہ کا مطالبہ کرنا سچا کیسے ہو گیا؟ اس سے مطلب آپ کا کہ بی فاطمہ نے جو مانگا وہ غلط مانگا؟ نہیں بھائی صاحب، ابھی آپ نے خود یہ بات کہی کہ ابو بکر صدیق والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے بخاری کی، آپ نے کہا کہ میرے نزدیک وہ جھوٹی ہے، ابو بکر صدیق جھوٹے ہیں، گڑی ہے۔ تو جب آپ نے مان لیا کہ وہ حدیث گڑی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں باغ فدق کو مانگنے جا رہی ہیں، تو وہ واقعہ سچا کیسے ہو گیا؟ وہی بات سنو، واقعہ یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ مانگنے گئی حضرت ابو بکر سے جا کر باغ فدق کے۔ اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو ابو بکر نے کہا ہے نا our property will not be inherited but I will leave is صدقہ، یہ جھوٹی بات ہے۔ باقی بی بی فاطمہ دربار میں گئی اور دربار میں ان کو حق نہیں ملا۔ جی دیکھیں، یا تو آپ جو ہے جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں یا آپ سمجھ چکے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں اس حدیث کو جھوٹا مانتا ہوں، تو جب حدیث ہی جھوٹی ہے تو واقعہ سچا کیسے ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا؟ بھائی ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو جھوٹی حدیث سنائی تھی، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت فاطمہ کو جھوٹی حدیث سنائی تھی کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اب مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صبر جی، اب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ جب یہ بات واضح آپ نے کر دی، ابھی تو میں انشاءاللہ ابو بکر کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی اس حدیث کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اب اتنا بتا دیں کہ ابو بکر صدیق اگر جھوٹ بول رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کہا کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں رسول اللہ سے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ ناراض نہیں ہوئی ابو بکر سے، اپنی زندگی تک 6 مہینے تک زندہ رہی تھی۔ ناراض کا تو ابھی میں دکھا دوں گا انشاءاللہ، پہلے ایک پر تو بات ہو جائے۔ سوال یہ ہے، آپ نے یہ بات خود کہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی حدیث سنائی، تو اس جھوٹی حدیث کو سن کر حضرت فاطمہ خاموش کیوں ہوئی؟ وہاں پر کیوں نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ یہ آپ نے قیاس اپنی طرف سے کیا، ورنہ آپ یہ بولنا چھوڑ دیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات معصومین سے آپ لیں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے دکھائیے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو وہاں ٹوکا ہو کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔